الجهاد شرطیں لگانا جہاد میں والمصالحة اور صلح میں مع أهل الحرب اہل حرب کے ساتھ وكتابة الشروط مع اور الناس وکتاب الشروط مع الناس بالقول. اور لوگوں کے ساتھ شرطیں لکھنا. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ذرا معمر ہوشیار ہو کے أخبرني زهري أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن وہ الحديبية. دونوں کہتے ہیں یعنی مسور بن مخرمہ اور مروان بن حکم وہ کہتے ہیں کہ نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرق تھے ایک عبد اللہ موجود تھوڑی زمن الحديبية حدیبیہ کے سال حدیبیہ کے زمانے میں حتى إذا كانوا ببعض الطريق یہاں تک کہ جب پہنچے کسی رستے میں یعنی کوئی رستہ تھا قال النبي صلى الله عليه وسلم فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے إن خالد بن الوليد بالغميم. خالد بن ولید جو ہے نا ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ پہنچ گئے ہیں غمیم جگہ پر. بالغمیم غمیم بھی پڑھ سکتے ہیں غمیم بھی پڑھ سکتے في خيل لقريش طليعة ہیں. فی خیل لقریش طلیۃ ان کی کیا ڈیوٹی ہے وہ ہراول دستہ کے طور پر ہے. ہراول دستہ آگے آگے فخذوا طلیۃ طلی کہتے ہیں طلوع ہونے والا جو سب سے آگے آگے ہو. فخذوا ذات اليمين تو تم ایسا کرو تم لے لو دائیں جانب. فوالله ما شعر بهم خالد اللہ کی قسم نہ سمجھا ان کو خالد نے حتى إذا هم بقدرة بکثرت الجیش یہاں تک کہ وہ تھے بکثرت الجیش لشکر کی غبار کے ساتھ یعنی لشکر خالد سر تے آ گیا اور پھر جا کے پتہ لگ گیا تو انہاں دیاں مطلب توڑاں پنجابی میں کہتے ہیں جیسے گرد و غبار اڑتی دیکھی. فانطلق يركض نذيرا وہ چلا خالد اب اس کا کوئی بس نہیں چل سکتا تھا. یرکضو وہ دوڑ رہا تھا. قرآن میں کہتا ہے لا ترکضوا ورجعوا نذیرا خبر دینے کے لیے اطلاع دینے کے لیے قریش کے لیے. اب اس کا یہ حل تھا قریش کو اطلاع دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان بسنيه التي يهبط اور عليه چلتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک کہ آپ اس گھاٹی میں پہنچے جہاں اترا جاتا تھا یوبت علیہم منہا. آگے برکت به راحلته بیٹھ گئی آپ کی اونٹنی. فقال الناس حل حل لوگوں نے کہا حل حل اٹھ اٹھ چل چل. فالحت فالحت وہ اس نے اصرار کیا یعنی وہ نہ اٹھی. فقالوا خلعت القصواء لوگوں نے کہا اڑ گئی کسوا. خلعت القصواء کسوا اڑ گئی. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلعت القصواء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسوا نہیں اڑی وما ذاك لها بخلق اس کی یہ عادت بھی نہیں ولكن حبسها حابس الفيل. اس کو تو روکا ہے اللہ اکبر جس نے ہاتھیوں کو روکا تھا. ثم کسوا کو تو اللہ نے روک لیا ہے. ثم قال والذي نفسي بيده پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم کہ میری جان اس میں ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہے لا يسالوني خطة وہ آج نہیں سوال کریں گے مجھ سے کسی بات کا يعظمون فيها جس میں تعظیم کریں گے اللہ کے حرمات کی. حرمات الله الا اعطيتهم اعطيتهم اياها مگر میں ان کو وہ بات ضرور دے دوں گا. میں مان جاؤں گا جو وہ کہیں گے جو بھی کہیں گے میں مان جاؤں گا. یاد ہے جو ادھر سے آئے گا نہیں دیا جائے گا جو ادھر سے آئے گا دیا جائے گا. بسم اللہ بھی نہ لکھی محمد رسول اللہ بھی نہ لکھا. ساری باتیں آپ نے مانی. آپ نے پہلے کہہ دیا تھا آج وہ جو منوائیں گے میں مان لوں گا. ثم زجرها پھر اس کو ڈانٹا فوثبت وہ اٹھی اچھلی. قال فعدل عنه کون اٹھ رہی راوی کہتا ہے فعدل آپ پھرے ان سے عنهم حتى نزل باقصى الحديبيه یہاں تک کہ آپ اترے حدیبیہ کے ایک کنارے میں على سمد قليل الماء ایسے گڑھے پر جس میں تھوڑا سا پانی تھا. سمد میں نا گڑھا. يتبرزه الناس يتبرز الناس تبرزا لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے پانی لے رہے تھے. فلم يلبسه الناس تو نہ چھوڑا اس کو لوگوں نے نہ ٹھہرایا اس کو لوگوں نے حتى نزحوه یہاں تک کہ اس کا سارا پانی کھینچ لیا. وشكي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش تو پانی ختم ہو گیا تو رسول اللہ کے سامنے شکایت کی گئی پیاس کی. فانتزع سهما آپ نے نکالا ایک تیر من كنانته اپنے ترکش سے. ثم امرهم ان يجعلوه فيه پھر آپ ان کو حکم دیا کہ اس تیر کو اس گڑھے میں گاڑ دے. فوالله ما زال يجيش لهم اللہ کی قسم وہ گڑھا وہ پانی ہمیشہ جوش مارتا رہا ان کے لیے ری شراب کرنے کے لیے. روایہ حتى صدروا عنه یہاں تک کہ وہ لوٹ گئے اس سے رج گئے لوگ پانی رج رج کے پی لیا. فبينما هم كذلك وہ اس دوران تھے اذ جاء بديل بن ورقاء اچانک آ گئے بدیل بن ورقا في نفر من قومه اپنے لوگوں کی ایک جماعت میں من خزاعة خزا سے. یہ خزائی تھا بدیل بن ورقا خزائی. وكانوا عيبة نصح آگے بڑھے عيبة نصح رسول الله وكانوا عيبة نصح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلی دوست تھے. یہ بڑے خاص رازدان اور خیر خواہ تھے. عیب رازدان کو کہتے ہیں. من اهل تهامته اہل تہامہ میں سے. فقال اني تركت كعب بن لؤي اس نے کہا بدیل نے میں نے چھوڑا ہے کعب بن لؤی کو وعامر بن لؤي اور عامر بن لؤی کو. نزلوا اعداد مياه الحديبيه وہ اترے ہیں حدیبیہ کے پانی کے ذخائر پر. حدیبیہ کے پانی کے پانی نہیں بلکہ پانیوں کے ذخائر پر. اعداد میاہ جمع ماں کی. ومعهم العود المطافيل ومعهم العود المطافيل عود المطافيل. اچھا جی. اور ان کے پاس دودھ والی اونٹنیاں ہیں. مطافیل طفل سے نا بچوں والی. دودھ کب ہوتا ہے جب بچے ہوتے ہیں. دودھ والی ان کا اپنا انداز عربیوں کا بات کرنے کا. دودھ والی اونٹنیاں ان کے ساتھ ہیں. وهم مقاتلوك وہ خیر نال نہیں آئے وہ آپ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں. وصادوك عن ابيت عن البيت اور آپ کو بیت اللہ سے روکنا چاہتے ہیں. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا لم نجي لقتال احد
لقتال احد، آپ نے فرمایا ہم کسی کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آئے، ولكننا جئنا مؤتمرين ہم تو عمرہ کے لیے آئے ہیں۔ وإن قريشا قد نهكتهم هم الحرب قریش کو تو لڑائی نے کمزور کر دیا ہے، انہوں نے پلے کیے وأزرت بهم اور ان کا نقصان کیا ہے۔ فإن شاءوا ما ددتهم مدة اگر وہ چاہیں میں ان کے لیے اور مدت بڑھا دیتا ہوں سلو کی، ان پلے نہ کھ نہیں، ويخلوا بيني وبين الناس اور وہ چھوڑ دیں میرے اور لوگوں کے درمیان، ہمارا رستہ نہ روکیں۔ فإن أظهر اگر میں غالب آ گیا، فإن شاءوا أن يدخلوا اگر وہ چاہے کہ وہ داخل ہو جائیں اسلام میں فيما دخل فيه الناس جس میں لوگ داخل اسلام میں، فعلوا ایسا کر لیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آ جائے وإلا ویلا، فقد جموا اگر نہیں فقط جموں، وہ آرام تو کر ہی چکے ہیں، ان کو کچھ سال 2 سال آرام تو مل گیا، ٹھیک ہے، پھر جنگ کریں گے۔ وإن هم أبوا اگر وہ انکار کریں گے، فوالذي نفسي بيده قسم اس ذات کی کہ میری جان اس کے ہاتھ میں ہے، لأقاتلنهم میں ان سے ضرور لڑوں گا على أمري هذا اپنے اس کام پر، حتى تنفرد لأقاتلنهم على امری هذا حتى تنفرد سالفتي، ٹھیک ہے، ٹھیک حتى تنفرد، سالفتي یہاں تک کہ میری گردن اتر جائے گی، میں چکا گا نہیں، اگر لڑائی کا شوق ہے نا میں نہ لڑاں گا حتیٰ کہ میرا سر تن تو جدا ہو جائے گا، آخری سانس تک آخری سانس تک لڑوں گا، ولا ينفذن الله أمره اور اللہ ضرور نافذ کریں گے اپنا حکم۔ فقال بديل سأبلغهم بدیل نے کہا میں آپ کی بات ان کو ضرور پوچھاؤں گا مکہ والوں کو۔ فانطلق حتى أتى قريشا وہ چلا کون؟ بدیل، سمجھ رہے نا، یہاں تک کہ وہ آ گیا قریش کے پاس، قال أنا قد جئناكم من عند هذا الرجل کہنے لگا ہم آئے ہیں اس آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، وسمعناه يقول قولا فإن شئتم أن اس نے ایک بات کہی ہے، اگر تم چاہتے ہو تو میں تم کو بتا دیتا ہوں، عرض کر دیتا ہوں، فعلنا فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا فعلنا، تو ٹھیک ہے کر دیتے۔ قال سفهاؤهم جو بیوقوف لوگ تھے نا انہوں نے کہا چڑھو جی ایسے نہیں سننی اگلا ہے، لا حاجة لنا ہمیں کوئی حاجت نہیں، أن تخبرنا عنه بشيء ہاں آگے وقال زبر رأيي وکالا ظہور رہا، اور عقل مند لوگ کہنے لگے منهم هاتي ما سمعته حاتمہ سمیتا لا، جو تو سن کے آیا ہے نہیں یار، 10۔ يقول قال سمعته يقول كذا وكذا فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه تو اس نے نبی علیہ السلام کی ان کو ساری باتیں بتا دی۔ وسلم فقام عروة بن مسعود فقال أي قوم عروہ مسعود اٹھے کہنے لگے اور میری قوم، ألست بالوالد الست بالوالد، کیا میں تمہارے نزدیک بمنزل والد نہیں؟ قالوا بلى تم میرا احترام باپ کی طرح نہیں کرتے؟ ان کا کیوں نہیں؟ قال أولستم بالولد اور کہا کیا تم میرے بیٹوں کے منزل نہیں؟ تم میرے پتر ورگے نہیں؟ قالوا بلى انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ قال فهل تتهموني قالوا لا انہوں نے کہا تم مجھے کوئی الزام دیتے ہو آج تک میں کوئی غلط؟ انہوں نے کہا نہیں۔ قال ألستم تعلمون کیا تم جانتے نہیں أني استنفرت أهل أوكاز میں نے استنفر نفر میں نے نکالا تھا اہل اوکاز کو، فلما بلحوا علي جب جئتكم انہوں نے اس سے انکار کیا کہ تمہاری مدد کو نہ آئے، جئتكم بأهلي وولدي ومن اتانی، تو میں تمہارے پاس لے کے آ گیا، قالوا بلى جی تو اپنے اہل و یال، اپنے بچے اور اپنے جو پیروکار تھے، میں خود ہی آ گیا پھر میدان میں تمہاری مدد واسطے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ قال فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد خود تطرشتن، اس نے کہا عروہ نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے بڑی بھلی بات رکھی ہے، خود تطرشتن، بھلی بات، غلط بات نہیں کی اس نے، اقبلوها اس کو تم قبول کر لو ودعوني آته اور مجھے اجازت دو میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ قالوا ائته انہوں نے کہا جاؤ، فأتاه وہ آیا آپ کے پاس، فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلام کرنے لگا۔ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إنه من قوله نحون من قوله، وہ بدیل کی بات کی طرح، نحون میں نا اسی طرح جیسے آپ نے بدیل کے ساتھ بات کی تھی۔ فقال عروة عند ذلك عروہ کہنے لگا اس وقت اس کے پاس، یعنی جب یہ بات سنی نا آپ کی تو کہنے لگا عروہ أي محمد اے محمد أرأيت إن استأصلت أمركم بك تو بتا اگر تو جڑ اکھاڑ دے اپنی قوم کی، یعنی ختم کر دے اپنے قوم کے عمل کو، حکم کو، ان کے سارے معاملات کو، هل سمعت بأحد من العرب کیا تم نے سنا ہے کسی ایک عرب میں سے اجتاح أصله کہ اس نے اپنی قوم کی جڑ اکھاڑی ہو، قبلك یعنی ان کی بیخ کنی کی ہو، انہوں نے بوڑھے ختم کر دینا، ایک کام ہے؟ عروہ کہنے لگا وإن تأكل الأخرى اگر کوئی دوسری بات ہے، فإني والله لا أرى وجوها اچھا تو اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں تیرے ساتھ ایسے چہرے، وإني لا أرى أشوابا من الناس میں خليقا دیکھ رہا ہوں تیرے ساتھ اشوابن ملے جلے لوگ، أن يفروا نہیں اشوابن من الناس خليقا خلیقن، لائق ہے کہ وہ ان یفروک تجھ سے فرار ہو جائیں گے، یہ ملے جلے لوگ نے کو کتو دے ماڑے درویش، انہوں کو مقابلہ کرنا ہے تیرے نال ويدعوك اور تجھے چھوڑ جائیں گے اکیلا۔ فقال کیسی عجیب گل کی تھی، فقال یہ نہ تیرے ساتھ کون دینا جنہیں سے تو بیٹھا ہے؟ فقال له أبو بكر اچھا أمسس امسس بدر اللہ، لو جی بابا جی بتانے چاہ گئے، بابا ابو بکر، اب کیا ترجمہ کریں اس کا؟ امسس بدر اللہ، ابو بکر صدیق کر لگے وہ بدبخت، امسس چوستا رہے بدر اللہ، لات کی شرف گاہ، وہ گل کرتی تھی کافر نحن نفر عنه کیا ہم بھاگ جائیں گے اور چھوڑ جائیں گے رسول اللہ کو؟ وندعوه ہاں ہم بھاگ جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
کیسے کیا کر رہے تو؟ فقال من ذا قالوا ابو بکر. اس نے کہا یہ کون ہے؟ میرے کو گالیاں دیتا پیا. لوگوں نے کہا ابو بکر. فقال اما والذي نفسي بيده. اس نے کہا خبردار اس ذات کی قسم. لولا يد كانت لك عندي لم اجزك بها. لاجب تو کا ٹھیک ہے. اگر تیرا مجھ پہ احسان نہ ہوتا جس کا ابھی تک میں تجھے بدلہ نہیں دے سکا تو میں ضرور تجھے اس کا جواب دیتا. تیرا کسان ہے میرے تے حال تک میں تجھے بدلہ نہیں دے سکیا. کبھی احسان نہ ہوتا نا تو میں دس دیتا. قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. اور وہ شروع کلام کرنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. فكلم كلمه. فکلما اس میں کوئی لفظ پوشیدہ ہے. فکلما یکلم کلمۃ یا یقول کلمۃ جو مرضی لگا لے. فكلم تكلم كلمه. نہیں فکلما ٹھیک ہے. فکلما تکلم جیسے مرضی بنا لے. جب بھی کوئی بات کرتا کلما نا جب بھی کوئی کلام کرتا کوئی کلمہ کہتا تكلم كلمه. فکلما کلمۃ اخذ بلحيته. تو پکڑتا آپ کی داڑھی. کہ عادت ہوتی ہے نا کچھ لوگوں کی جب کسی بات کرتے ہیں نا تو یہ تھوڑی کو ہاتھ لگاتے ہیں ایسے ایسے ایسے. جیسے آپ کے کندھے پر جی چلے آگے چلے. والمغيرة بن شعبة اور مغیرہ بن شعبہ قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر کھڑے تھے. ومعه سيف ان کے ساتھ تلوار تھی ان کے پاس وعليه المغفر. اور آپ کے سر پر ٹوپی تھی. فكلما أهوى على عروة بيده إلى لحيته النبي تو صلى الله جب عروہ جھکاتا اپنا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی طرف عليه وسلم ضرب يده تو بنال السيف. مارتا مغیرہ اس کے ہاتھ کو تلوار کی دستی. وقال أخر يدك اور کہتا اخر یدک پیچھے اٹھا اپنا ہاتھ عن لحية رسول الله. رسول اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے. فرفع عروة رأسه. عروہ نے اپنا سر اٹھایا اور کہا یہ کون ہے؟ فقال من هذا؟ یہ کون ہے؟ قال المغيرة بن شعبة. انہوں نے کہا مغیرہ بن شعبہ تیرا سکا بھتیجا. فقال أي غدر ألست أسعى في غدرتك. اے غدر الست اسعى فی غدرک. اور دھوکے باز تجھے یاد نہیں میں نے کوشش کی تھی تیرے غدر کے بارے میں جو تو غدر کیتا سی اور ماریا سی انہوں نے لوٹیا سی قتل کیتا سی میں تو بچایا نہیں سی ادو بھول گیا میرا احسان. وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية. مغیرہ ساتھی بنے کچھ لوگوں کے زمانے جاہلیت میں فقاتلهم ان کو قتل کیا فأخذ أموالهم. اور ان کا مال لوٹ لیا. پہلے لوگ ایسے کرتے تھے نا اسلام لانے سے پہلے لوٹ مار. ثم جاء فأسلم. پھر آئے اور اسلام لے آئے. فقال النبي صلى الله نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أما الإسلام اما الاسلام فاقبل تیرا اسلام تو میں قبول کرتا ہوں وأما المال فلست منه لیکن تیرے مال کی مجھے ضرورت نہیں. في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعینہ بعینه. ثم ان عروہ جعل یرمق اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعینہ. پھر عروہ ہاں جی دیکھنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کو اپنی آنکھوں کے ساتھ پھر غور کے ساتھ دیکھنے لگا. رمق یرمق. قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة ابھی کہتا ہے اللہ کی قسم نہیں پھینکتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کھنگار ہاں جی إلا وقعت في كف رجل منهم. مگر وہ گرتا ان میں سے کسی آدمی کے ہاتھ میں کف میں تھیلی میں فدلك بها وجهه اور وہ مل لیتا اس کو اپنے چہرے پہ وجلده. اور اپنے جسم پہ چہرہ اور جسم. وإذا أمرهم ابتدروا اور جب آپ ان کو حکم دیتے تو صحابہ جلدی کرتے. أمره. امرہ ابتدروا امرہ وإذا آپ کے حکم میں جلدی کرتے ایک دوسرے سے سبقت کرتے. وإذا توزع كادوا يقتتلون. اللہ جب آپ وضو کرتے صحابہ قریب تھے کہ اس پہ لڑ پڑے. وإذا تكلم خفزوا اور جب آپ بات کرتے صحابہ اپنی آواز کو پست کر لیتے. عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له. اور وہ آپ کی طرف نظر بھر کے نہیں دیکھتے تھے آپ کی تعظیم کرنے کے لیے. فرجع ہمت نہیں سی. فرجع عروہ تو إلى أصحابه. تو عروہ گیا مکے اپنے ساتھیوں کی طرف. فقال أي قومي. او میری قوم والله لقد وفدت على المملوك. واللہ لقد وفدت على الملوک میں گیا اللہ کی قسم میں گیا بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس. ووفدت على قیصر و کسریٰ والنجاشی میں نجاشی قیصر کسریٰ نجاشی کے دربار میں گیا. والله واللہ إن ان رأيت ملكا قط يعظمه وصحابه. يعظمه واصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کی قسم ان رأيت ملكا نہیں دیکھا میں نے کسی بادشاہ کو کہ تعظیم کرتے ہوں اس کے ساتھی اس کی جیسے تعظیم کرتے ہیں محمد کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. والله إن تنخم نخامة اگر وہ کھنگار بھی پھینکتا ہے إلا وقعت في كف رجل منهم. وہ ان کے ہاتھوں میں گرتا ہے. فدلك بها وجهه. وہ اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں اپنے جسم پہ. وإذا أمرهم ابتدروا أمره. اور جب محمد ان کو کسی بات کا حکم کرتے ہیں تو وہ محمد کے حکم کی تعمیل میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں. وإذا توزع كادوا يقتتلون على وضوءه. وضو کرتے ہیں تو وہ قریب ہیں کہ لڑ پڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی پر. وإذا تكلم خفزوا. جب وہ کلام کرتے ہیں تو وہ صحابہ اپنی آوازیں پست کر لیتے ہیں. وما يحدون إليه الناس تعظيما له. تعظیم کرتے ہوئے وہ تو اس کی طرف نظر بھر کے بھی نہیں دیکھتے. وإنه قد عرض عليكم خطة رشد. ہاں اس نے تمہارے سامنے بھلی بات پیش کی ہے. خطۃ رشد فاقبلوها. اس کو مان فقبلوها اس کو مان لو. فقال رجل من بني كنانة. لو جی میرے خیال بس کریے بہت اچھا ہو گیا. ٹائم کیا ہو گیا نا. چلے اللہ قبول کرے اللہ منظور فرمائے اللہ رحمت فرمائے. سننے والوں کے لیے بہت زیادہ میری دعائیں دعائیں دعائیں. میرے پاس الفاظ نہیں. آپ حدیث کی مجلس میں تشریف لاتے ہیں اور اس مجلس میں بیٹھ نہیں سچی بات ہے بڑی سعادت ہے بلکہ عبادت ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو عروہ سقفی ہے جی یہ جس کے بارے میں نا وہ ہمارے بزرگ شعر بھی پڑھتے ہیں. کہے عروہ سقفی قریشان جا کے میں شاہاں دے شاہی درباران ڈٹھا.
جوید کمبوز صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب میں آپ کو شعر سنانے لگا ہوں. جی حافظ ندیم صاحب ہاں جی محسن گل یہ تو پکے ہمارے یار ہے نا. سعید عتیق صاحب ماشاء اللہ, عبد الجبار صاحب, جمیل الرحمان شاہ صاحب, آصم مار صاحب ماشاء اللہ, محمد شفیق صاحب ماشاء اللہ, نوید ڈوگر صاحب, کچھ نئے نام بھی آتے ہیں جی. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. تو کیا کہا تھا عروہ نے جب واپس مکہ گیا, کہنے لگا کہے عروہ سقفی قریشان جا کے اے میں شاہاں دے شاہی درباران ڈٹھا. وہی حدیث نا, واللہ لقد وفدت علی کیسر و کسرا والنجاشی, واللہ لقد وفدت علی الملوک و وفدت علی کیسر و کسرا والنجاشی. اور کیا کہتا ہے, واللہ ان رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ترجمہ ہمارے بابا جی نے کیا, کیا فرماتے ہیں, کہے عروہ سقفی قریشان جا کے میں شاہاں دے شاہی درباران ڈٹھا, زمانے میں ایسی مثالیں نہیں ملدی جویں میں محمد دے یاراں ڈٹھا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیا کرتے ہیں, وضو قطرے گردے بج بج کے پکڑن, سبحان اللہ, اور وضو قطرے گردے بج بج کے پکڑن, محبت نال مردے رخسار بٹھا. ہائے وضو قطرے گردے بج بج کے پکڑن. سردار صاحب یہ مجلس کبھی آپ کو یاد آئے گی, کبھی آپ یاد کریں گے اس ٹائم کو, اس مجلس کو. دعا کریں اللہ اس کو ہمیشہ رکھے اور اللہ اس کو دیر تک رکھے. اور موضوع قطرے گردے بج بج کے پکڑن, محبت نل ملدے رخسار ڈٹھا, گرے تھک دی ایک چھٹنا زمیں اتے ہے, گرے تھک دی ایک چھٹنا زمیں اتے میں ایسا کبھی نہیں پیار ڈٹھا. لو جی انشاءاللہ پرسوں ملاقات ہوگی. کل چھٹی ہے, کل جمعہ ہے نا, ٹھیک ہے کل چھٹی ہے, پرسوں انشاءاللہ یہ حدیث پوری کریں گے, بلکہ اور آگے بھی پڑھا گے. اللہ قبول فرمائے, اللہ منظور فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.